بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی شہزادی کی ہے جس کی زندگی میں سکھ کم اور دکھ زیادہ تھے۔ ایک ایسی کہانی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادی کی جسے اپنے والد کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا اور جسے آخر کار قتل کر دیا گیا۔ آئیے اس دکھ بھری داستان کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ کہانی ایک قدیم ریاست کی ہے جہاں کے بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت شہزادی پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی اس شہزادی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے پوری ریاست میں تھے۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ نے صرف خوبصورت تھی بلکہ نہایت مہذب، باشعور اور رحم دل بھی تھی۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی اور ہر کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا۔ نائلہ نے اپنی ابتدائی تعلیم محل میں حاصل کی۔ اسے ادب، تاریخ، فلسفہ اور ریاست امور کی تعلیم دی گئی۔ وہ بچپن سے ہی نہایت ذہین تھی اور اپنی تعلیم میں ہمیشہ آگے رہی۔ نائلہ کو اپنے والد کی ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ بھی ریاست کے معاملات میں شامل ہو کر عوام کی خدمت کرے۔ نائلہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن محل کی دیواروں کے پیچھے کچھ اور ہی کھیل جاری تھا۔ نائلہ کے والد بادشاہ کے دربار میں چند افراد ایسے تھے جو شہزادی کی مقبولیت سے حسد کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نائلہ کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے۔ ان درباریوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ نائلہ کی مقبولیت میں خطرہ ہے اور وہ بادشاہت کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ بادشاہ کو اپنی سلطنت کے تحفظ کی فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے شہزادی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتی ہے۔ ایک لڑکا ہے، وہ قریب ہی کا ہے، اس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں۔ وہ کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی، لیکن وہ لڑکا اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر بھی شہزادی خود کوشش کر رہی ہے، اس کے پاس پیغام بھیجتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں بھیجتی ہیں اور تحفے تحائف اس کے پاس بھیجتی ہیں، لیکن وہ ان سب کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ان درباریوں نے اپنی خوشامد کے لیے بادشاہ کو غلط فہمیوں میں ڈالا اور بھڑکایا اور شہزادی کو ختم کرانے کے لیے یہ ساری کوششیں کیں، اور جس لڑکے کا نام لے رہے تھے اس لڑکے کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار بادشاہ نے ان درباریوں کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ یہ درباری جو تھے ایک دن کچھ اور لوگ آ کر کہتے، بادشاہ کے کان بھرتے، اور دوسرے دن کچھ اور لوگ آ کر بادشاہ کے کان بھرتے، تیسرے دن کچھ اور لوگ آ کر کان بھرتے۔ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا اور بادشاہ یقین کرتا رہا۔ آخر کار بادشاہ ایک دن یقین کر بیٹھا کہ میری بیٹی غلط ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی نائلہ سے محبت کم ہونے لگی اور شک کی دیواریں کھڑی ہونے لگیں۔ درباریوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ نائلہ کو بدنام کیا جائے اور بادشاہ کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کی جائے۔ نائلہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے اپنے ہی والد اس کے خلاف ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے ہی درباری اس کے خلاف بادشاہ کے یعنی اس کے والد کے کان بھر رہے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ نائلہ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کی خدمت اور محبت میں گزاری تھی، لیکن اب وہ محل کے ماحول میں ایک اجنبی سی ہو گئی تھی۔ محل کے لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگے اور درباری اس کے خلاف سازشیں کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔ نائلہ نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تھی اور اب بھی وہ اپنے والد کی محبت واپس حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے والد کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی ہے،
اور کبھی بھی ان کے خلاف سازش نہیں کر سکتی اور کبھی بھی ان کی عزت کو داغ نہیں سکتی۔ ان کی عزت کو محفوظ کرنے والی ہے اور ان کی عزت کو خراب کرنے والی نہیں ہے۔ یہ نائلہ نے ساری باتیں اپنے والد کے سامنے رکھیں اور زاری کی کہ میں آپ کی عزت کو محفوظ کرنے والی ہوں، آپ کی عزت کبھی بھی خراب نہیں کروں گی اور آپ کے خلاف سازش کہاں کر سکتی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نائلہ نے آخر کار دربار میں اپنی وفاداری کے حق میں کئی بار بات کی، لیکن اس کے الفاظ محل کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں نائلہ کے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا کر لی تھیں وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر کار وہ وقت آیا جب بادشاہ نے نائلہ کے خلاف سخت ترین فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے درباریوں کی باتوں پر یقین کرتے کرتے نائلہ کو غدار قرار دے دیا اور اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ نائلہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ حیران اور دل شکستہ ہو گئی۔ اس نے اپنے والد کے سامنے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ نائلہ کو قید میں ڈال دیا گیا اور اس کے قتل کا دن مقرر کر دیا گیا۔ قتل سے ایک دن پہلے نائلہ نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے اور اس کے والد کو اس کے قتل پر معافی دے دے۔ نائلہ کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے انجام کے لیے تیار تھی۔ نائلہ نے آخری رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے والد کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ ان کے دل سے نفرت دور کرے اور انہیں نیکی کی راہ پر لے آئے۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اس کا دل مطمئن تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ صبح کے وقت نائلہ کو قتل کے لیے محل کے باغیچے میں لایا گیا۔ وہاں پر درباری محل کے لوگ اور بادشاہ موجود تھے۔ نائلہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ جب جلاد نائلہ کی گردن پر تلوار چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس سے آخری اس کی خواہش پوچھ لی جائے کہ کیا چاہتی ہے۔ درباریوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آخری آپ کی خواہش کیا ہے؟ نائلہ نے اپنی آخری خواہش بتائی کہ میں اپنے والد سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے ہاتھ کھولے گئے اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا۔ نائلہ گڑ گڑا کر اپنے والد سے جا کر ملی اور جھپٹ گئی، جبکہ اس کے والد روح گردانی کر رہے تھے اور اس کو ملنا نہیں چاہتے تھے۔ نائلہ نے اپنے والد سے آخری وقت میں اپنے والد کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی اور یہ کہا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، آپ اپنی تلوار مجھ پر چلا دیں، میں آپ کو اپنا قتل معاف کرتی ہوں، میں آپ سے آخری بار معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے روح گردانی کی۔ جلادوں نے اور وہاں کے سپاہیوں نے اس کو اٹھا کر واپس باغیچے میں جہاں قتل کرنا تھا وہاں اٹھا کر لے آئے۔ جلاد نے نائلہ کی گردن پر تلوار چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو نائلہ نے اپنے والد کی طرف پھر آخری بار محبت بھری نظر ڈالی، لیکن بادشاہ نے آنکھیں پھیر لی اور نائلہ کا سر کٹ گیا۔ نائلہ کے قتل کے بعد بادشاہ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے دل میں نائلہ کی یادیں زندہ تھیں اور وہ راتوں کو نائلہ کو خواب میں دیکھتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی نائلہ کے قتل کے بعد بدل گئی۔ اس نے اپنی ریاست کے معاملات سے دل ہٹا لیا اور اپنی باقی زندگی نائلہ کے پچھتاوے میں گزار دی اور ان سب وزیروں کو ہٹا دیا، معزول کر دیا جو اس کے قتل کے لیے اس کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ان سب کو اپنی وزارتوں سے ہٹا کر ختم کر دیا اور بادشاہ آخری زندگی پچھتاوے میں گزارنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلط فہمیوں اور حسد کی آگ میں جل کر انسان اپنی ہی دنیا برباد کر لیتا ہے۔
نائلہ کی داستان ایک عبرت ہے کہ کس طرح بے بنیاد الزامات اور نفرت کی وجہ سے ایک معصوم جان کو ختم کر دیا گیا۔ آج ہم سب کو اس کہانی سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ سچائی اور انصاف کا ساتھ دیں اور کسی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں اور محبت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی مزید کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔